بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نون سے نیکی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ نیچے سرخ رنگ سے سبسکرائب لکھا ہے، اس کو کلک کر دیں، بیل کا آئیکن دبائیے، اس کے بعد آل کو کلک کر دیں تو ہر آنے والی نئی ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ملتی رہے گی۔ ناظرین محترم، موسم کی شدت اور موسمی حالات جو اس ملک بھر کے چل رہے ہیں، جہاں اس موسم نے شہر کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، سیلابی صورتحال پورے وطن کو بالخصوص جو بڑے شہر ہیں ان کو درپیش ہے، نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، پانی کی نکاسی کا نظام نہیں ہے، شہری پریشان ہیں، نقل مکانی کر رہے ہیں، گاڑیاں جام ہو گئی ہیں، لوگوں کے گھر خالی ہو گئے ہیں، فرنیچر تباہ ہو گئے ہیں اور اربوں روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ وہیں جو قبرستان کی حالت زار ہے وہ بھی آپ میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور میری بھی عاشورہ کے دن قبرستان حاضری ہوئی ہے، تو میں بھی انشاءاللہ اپنے کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ قبروں کی کیا حالت ہے۔ اور قبرستان حاضری ہمارے لیے سنت بھی ہے، عبرت کا سامان بھی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بالخصوص حاضری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آئیے قبرستان کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ میرے عقب میں اس وقت قبرستان دیکھ رہے ہیں، تو عاشورہ کے دن چونکہ قبرستان جانا بھی ایک افضل بات ہے، اچھی بات ہے، تو قبرستان حاضری ہوئی ہے، لیکن حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو میں صورتحال دکھاؤں گا کہ اس وقت قبروں کی کیا حالت ہے۔ ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھیں عاشورہ کے دنوں میں، اور دھیان رکھیں، آتے جاتے رہیں، ایصال ثواب بھی کریں، ان کی قبروں کی حالت کو بھی دیکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قبرستان واقعی عبرت کا مقام ہے، سبق کا مقام ہے۔ آج ہم خیر و عافیت کے ساتھ قبرستان کا وزٹ کر کے فاتحہ پڑھ کے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جب ہم چار کاندھوں پہ سوار ہو کر اس اندھیرے ویران قبرستان میں پہنچیں گے، اور ہماری تو واپسی ناممکن ہوگی، لوگ ہمیں چھوڑ کر دفنا کر منی و مٹی ڈال کر رخصت ہو جائیں گے۔ قبرستان کی حاضری کو اپنا معمول بنانا چاہیے، خاص طور پر بڑے دنوں میں، بڑی راتوں میں، اور عام دنوں میں بھی اس کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے۔ جب بارش کے دن آتے ہیں تو قبرستان کی صورتحال عجیب و غریب ہو جاتی ہے، جس طرح کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جب گور کن سے یا یہاں کی انتظامیہ سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کئی قبریں ایسی ہیں کہ جن کے چاہنے والے یہاں وزٹ نہیں کرتے، آتے نہیں ہیں، یا سال میں ایک بار چکر لگاتے ہیں۔ کئی قبریں جب گرتی ہیں، ڈھہتی ہیں بارش کی وجہ سے تو ہم اطلاع کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بعض لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، مقام عبرت ہے، بڑی دل کو لگنے والی بات کہنے جا رہا ہوں، دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں ہمارے وہ پیارے مدفون ہیں کہ جب بجلی کڑکتی تھی تو ہم ان کے دامن میں چھپ جایا کرتے تھے، جب بادل برستے تھے تو ہم ان کی آغوش میں چھپ جایا کرتے تھے، یہ ہمیں چمٹا لیا کرتے تھے۔ تو ذرا سوچئے کہ جب ڈر اور خوف کے عالم میں، لاشعوری کی کیفیت میں، جب ہم بڑے چھوٹے تھے، بڑے ننھے تھے، یہ ہمیں چمٹا لیا کرتے تھے، ہم ڈر خوف کے عالم میں ان کی گود میں پناہ لے لیا کرتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے۔ یہ وہی ہمارے بڑے یہاں مدفون ہیں کہ جب بارش ہوتی تو ہمیں ہدایت کی جاتی تھی، بیٹا دھیان سے باہر نکلنا، اپنا خیال رکھنا، بجلی کے آلات کو مت چھونا، دھیان سے جانا، دھیان سے آنا،
میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ محبت کرنے والے یہاں مدفون ہیں، تو ان سے اتنی بے وفائی، ان سے اتنی بے اعتنائی کہ ہم قبرستان بھی نہ جائیں، دھیان بھی نہ رکھیں، اور ان کی جو آخری آرام گاہ ہے، جو ان کی نشانی ہے، جو ہم نے اپنی نسلوں کو بھی یاد کروانی ہے، اس سے اتنی زیادہ غفلت کہ ہم برسات کے دنوں میں ان کی خیریت بھی نہ پوچھیں، یہاں جائیں بھی نہ، اور ان کی قبروں کو درست بھی نہ کریں، تو یہ یقیناً بہت بڑی بے وفائی کی بات ہے۔ تو کوشش کر کے ہمیں اس کا اہتمام خاص طور پر برسات کے دنوں میں ضرور کرنا چاہیے، اور آتے جاتے رہنا چاہیے، دیکھ بھال کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنے چھوٹوں کی، اپنی اولاد کی یہ تربیت کریں گے نا، انہیں ساتھ لے کر جائیں گے، دکھائیں گے، تو ان کا بھی ذہن بنے گا، کیونکہ کل آپ نے بھی یہیں آنا ہے، آپ کا بھی یہی ٹھکانہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے چھوٹوں کی تربیت نہ کی، ان کو ذہن نہ دیا، اور اس طرح کی تعلیمات سے ان کو بالکل دور رکھا، تو کل میرے پیارے بھائیوں، ہمارا آپ کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، فکر آخرت نصیب کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔